فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ لوگ حقائق سے بے خبر ہیں۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصیٰ ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو قبلہ اول کی اسرائیلیوں سے بازیابی کے لیے سارے مسلمان یوم القدس مناتے ہیں۔ یوم القدس منا کر اس بات کا عزم کیا جاتا ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہے، ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے جس پر اسرائیل نے بزور جبر قبضہ جما رکھا ہے۔ یوم القدس کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیلی فوج کی بربریت اور درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت اور حقوق انسانی کے علمبرداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ کشمیر اور فلسطینیوں کے مظلوم کی حمایت بانی قائد کے موقف کی تجدید ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اس وقت وہاں صرف 5% اسرائیلی یہودی آباد ہوئے تھے، جس کا ذکر ہٹلر اینڈ وانڈرنگ جیوز میں بھی آیا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ 1857 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی، جس میں سارا فلسطین، اردن، شام، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ بڑے واضح الفاظ میں کندہ ہیں کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہیں، جسے وہ ہر وقت عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں مگن رہتے ہیں۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا وہ بد نصیب علاقہ ہے جو جنگ عظیم میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 75 سالوں سے ان مظالم کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ ان پر بدترین تشدد اور گھروں سے بے دخل کرنا اسرائیلی افواج نے معمول بنا رکھا ہے۔ مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حاملہ خواتین کا قتل، نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے باعث شرم ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مختلف مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسرائیل مسلسل انسانی حقوق کے عالمی منشور کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اگر فلسطین پر ہونے والے مظالم کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہماری روح کانپ جائے گی۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے اسرائیلی فوج اور حماس میں کشیدگی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کیا ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر، یہودیوں کی بستیوں کی تعمیر اور اسرائیل کی جانب سے ہونے والے مظالم ان کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور اپنی غیر قانونی بستیاں تعمیر کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا اور غزہ کی پٹی پر محاصرہ ختم کر کے مغربی یروشلم اور عرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنا ہوگی۔ فلسطینیوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، جو اسرائیل کی اجارہ داری میں ممکن نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے اور انہیں اسرائیلی راج سے جلد نجات دے، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ شکریہ۔